اللہ ارحم الراحمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی آخر الزمان رحمت عالمیان کعبہ دل قبلہ جاں سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لا تعداد مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے گھر تک پہنچنے کی سعادت نصیب فرمائی، اور آج فرمان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے جمعہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ کریم اس بابرکت دن کے صدقے اور اس بابرکت دن میں جو مقبولیت کی گھڑی ہے، اس گھڑی کے طفیل اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ دعا قبول فرمائے کہ اللہ ہم سب کو مرتے دم تک نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ یہ زندگی گزار کر دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر کا مختصر سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے سیکھنے کے لیے، اس میں ہم سورۃ الانعام کی 82 آیات تک سبق پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آج آیت نمبر 83 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے چچا سے مکالمہ، کہ آپ نے اپنے چچا آزر کے ساتھ جو گفتگو کی اور اپنے چچا کو کہا کہ میں تمہیں اور تیری قوم کو، یعنی جس قوم کے اندر وہ رہتے تھے، جس محلے میں، جس بستی میں وہ رہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو گمراہ کہہ رہے ہیں، اپنے چچا کو گمراہ کہہ رہے ہیں۔ تو وہ ان کا گمراہ کہنا، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے چچا کو گمراہ کہنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیے، اور ہم نے پھر ان کا جو پورا مکالمہ ہے ان کی قوم کے ساتھ وہ پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے تھے اور سورج کی پوجا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو استدلال کے طور پر، ان کو ثبوت دینے کے طور پر کہا کہ آؤ سارے جمع ہو جاؤ۔ وہ اکٹھے ہوئے، ایک آپ نے ان کے ساتھ گفتگو فرمائی رات کو جب ستارے نمودار ہوئے، چاند کے نکلنے تک جب ستارے نمودار ہوئے تو آپ نے کہا کہ یہ میرا رب ہے ستارہ، اور پھر جب چاند نکل آیا تو چاند کی روشنی کی وجہ سے وہ ستارہ جو ہے وہ ڈوب گیا، وہ اس کا نظر آنا بند ہو گیا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ ڈوبنے والا ہے، اس کو تو میں پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند نکلا تو آپ نے فرمایا تم اس کو خدا مانتے ہو، یہ میرا رب ہے۔ پھر صبح ایک مکالمہ آپ نے فرمایا کہ وہ جس کو رات ہم دیکھ رہے تھے وہ چمک رہا تھا، اب وہ بھی غروب ہو گیا۔ پھر سورج نکل آیا، آپ نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، پھر سورج شام کو غروب ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے استدلال کے طور پر ان کو ثبوت دینے کے لیے صبح و شام ان سے بات کی، کبھی ستارے کی طرف دکھایا، کبھی چاند کا طلوع ہونا اور غروب ہونا، کبھی سورج کا طلوع ہونا غروب ہونا دکھا کر آپ فرماتے ہیں ڈوب جانے والے خدا نہیں ہوا کرتے، خدا وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ طلوع ہوتے ہیں، وہ ڈوب جاتے ہیں، تو جو ڈوب جائے تو ڈوبنا ایک عیب ہے، ڈوبنا ایک محتاجی ہے، طلوع ہونا ایک محتاجی ہے۔ جو طلوع ہونے میں اور غروب ہونے میں کسی کا محتاج ہوا کرتا ہے وہ کبھی خدا نہیں ہوا کرتا۔ تو آپ نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، اور بالآخر ابراہیم علیہ السلام
آپ نے وہاں سے کوچ کیا، لیکن اللہ کریم جل جلالہ نے ان کی اس کوشش اور کاوش کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 83 ہے، اللہ کریم فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ تھی ہماری دلیل جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے خلاف عطا کی، یہ ہماری حجت تھی۔ وَتِلْكَ، اور یہ حجتنا ہماری دلیل تھی، آتیناہا جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی، ابراہیم علی قومہ ان کی قوم کے خلاف، قوم کے مقابلہ میں عطا کی، نرفع ہم بلند کریں درجات من نشاء جس کے چاہیں ہم اس کے درجات بلند کرتے ہیں، ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کلام کرنے کی، دلائل دینے کی جو قوت عطا کی تھی کہ جس طرح وہ سمجھا رہے تھے، ہم جب توجہ کریں گے تو پھر ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ان کو سمجھانا، ان کو دلیلیں دینا بار بار، وہ کیا تھا؟ اللہ کہتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ ہماری طرف سے دلیل تھی، یہ ہماری طرف سے دلیل تھی۔ گویا سمجھا ابراہیم علیہ السلام رہے تھے لیکن وہ دلیل اللہ کی تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے حضور اپنی مرضی سے کلام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے تھے، جو اللہ فرماتا تھا وہی کلام کرتے تھے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا کلام، اللہ نے ان کو کہا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، کہ ہم نے یہ ابراہیم علیہ السلام کو حجت عطا کی ان کی قوم کے خلاف۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید پر پہرا دیا، اللہ نے ان کو جس مقصد کے لیے بھیجا وہ مقصد تھا اللہ کی توحید کا پیغام بلند کرنا، چونکہ وہ بت پرستوں کی قوم کے اندر تشریف لائے، بتوں کی پوجا کرنے والوں میں تشریف لائے، بت بنانے والوں میں تشریف لائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب انہوں نے توحید کا علم بلند کیا، ثابت قدم رہے، تو اللہ فرماتا ہے نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں اتنے درجے ہم بلند کرتے ہیں۔ اللہ نے کیسے بلند کیے ان کے درجے؟ کہ آپ دیکھیں جتنے نبی اللہ نے بھیجے ہیں سب سے زیادہ نبی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے بھیجے ہیں، یہ اللہ نے ان کا پھر درجے بلند کیے، فرمایا نرفع درجات من نشاء، اور سب سے بڑا درجہ ان کو کیا دیا کہ ان کی دعا پر اللہ نے ان کی نسل میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرماتا ہے، پیچھے کہا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کرتے ہیں، اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا کیے۔ کُلًّا هَدَيْنَا، تمام کے تمام جتنے بھی تھے آپ کی اولاد میں سے، اللہ فرماتا ہے ہم نے سب کو ہدایت دی، کُلًّا هَدَيْنَا، سب کو ہدایت دی۔ اب یہاں پہ اللہ کریم جل جلالہ نے جو ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ ابراہیم کو کون کون عطا کیے؟ اسحاق اور یعقوب۔ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے آپ کے بیٹے حضرت سارہ سے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام تھے حضرت یوسف کے ابا جان، یہ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق کو بیٹا عطا کیا، ان کا نام تھا یعقوب، اور حضرت ابراہیم کو بیٹا عطا کیا، ان کا نام تھا اسحاق۔ واقعہ کچھ یوں ہے، یہ آگے چل کے آئے گا کہ حضرت سارہ جو ہیں وہ کھڑی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس،
کتنے دن گزر گئے، فرشتے نہیں آئے تھے، مہمان نہیں آئے تھے کھانا کھانے کے لیے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے جب اپنے نبی کی وہ بھوک کی شدت دیکھی تو رب ذوالجلال نے فرشتوں کو مہمان بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ وہ فرشتے تشریف لائے، ان کے آگے بھنا ہوا گوشت رکھا گیا، کھانا لگا دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اب کھانا تناول فرما رہے ہیں، وہ فرشتے نہیں کھا رہے۔ تو جب انہوں نے نہ کھایا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ کھائیں۔ پھر وہ راز منکشف ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ 12ویں پارے کے اندر مضمون آئے گا آگے چل کے۔ انہوں نے کہا ہم تو آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ خوشخبری کس بات کی؟ انہوں نے کہا جی خوشخبری آپ کو اسحاق بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں، یعقوب پوتے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت بھی عطا فرما دی، ساتھ پوتے کی بشارت بھی عطا فرما دی۔ وہ حضرت سارہ سن رہی تھی، انہوں نے کہا انا عجوز وہذا بعلی شیخا، میں اب بڈھڑی ہو گئی ہوں، میری کمر جھک گئی ہے، تو یہ اب کہہ رہے ہیں کہ تجھے بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا اللہ قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جب چاہے عطا کر دے، آپ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ تو یہ آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ اللہ کریم جل جلالہ اپنے نبیوں کو کیا ہونے والا ہے اس کی خبر پہلے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ ابھی بیٹا ہوا نہیں تھا، بیٹے اسحاق کی بشارت بھی دے دی، پھر بیٹے نے پیدا ہونا تھا، پھر جوان ہونا تھا، پھر شادی ہونی تھی، پھر یعقوب علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا۔ رب ذوالجلال نے نبی کو پہلے ہی بتا دیا کہ بیٹا اسحاق ہوگا اور اس سے آگے بیٹا یعقوب ہوگا۔ تو گویا اللہ کریم اپنے نبیوں کو غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی اولاد میں سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، یوسف، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، یہ تمام انبیاء و مرسلین جن کا ذکر اللہ کریم قرآن کریم میں فرما رہا ہے، ان کی تعداد قرآن پاک میں تو تقریباً 26 نبیوں کے نام ہیں۔ 26 نبیوں یا رسولوں کے نام ٹوٹل ملا کے، نبیوں اور رسولوں کے 4 رسولوں کے نام ہیں، جن میں حضرت نوح علیہ السلام ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ۔ تو یہ باقی جو ہیں نبیوں کے رسولوں کے جتنے نام آئے ٹوٹل 26 ہیں، لیکن تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000 یا کم و بیش۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک میں سارے انبیاء و مرسلین کے نام ذکر نہیں فرمائے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کا امتحان بھی لیا جائے کہ یہ غیب پر کیسے یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر کیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، وہاں پہ نبیوں کا ذکر کیا ہے لیکن تعداد نہیں بتائی، نام نہیں سب کے آئے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کسی کا نام اگر قرآن پاک میں نہ آئے تو اس کا ہم انکار کر دیں گے۔ بس اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے سب کے سب حق پر تشریف لے کر آئے اور حق کی تعلیم لے کر آئے۔ وزکریہ، یہ ہدایت والے نبیوں کی اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے۔ وزکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے صالحین میں سے تھے۔ و اسماعیل والیسع و یونس و لوطا، اور اسماعیل اور حضرت یسع اور حضرت یونس، حضرت لوط، وکلًا فضلنا علی العالمین، اور یہ وہ ہیں کہ ان سب کو ہم نے ان کے زمانے میں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا، یہ سب کے سب وہ ہیں جن کو فضیلت دی گئی علی العالمین، پورے زمانے پر۔ اب اس آیت کے اس حصے کو جب ہم پڑھیں گے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ نبیوں میں سب سے زیادہ جن کو فضیلت دی گئی
یہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، جب وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ کہ یہ سب کے سب وہ ہیں جن کو پورے زمانے پر فضیلت عطا کی گئی۔ کن کو؟ حضرت ابراہیم کو، اسحاق کو، حضرت یعقوب کو، حضرت داؤد کو، حضرت سلیمان کو، حضرت ایوب کو، حضرت یوسف کو، حضرت موسیٰ و ہارون کو، حضرت زکریا و یحییٰ کو، حضرت عیسیٰ و الیاس کو، حضرت اسماعیل اور یسع کو، حضرت یونس اور لوط کو۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان سب کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو یہاں اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایک مشکل پیش آتی ہے، ایک اشکال پیش ہوتا ہے، اشکال دماغ کے اندر آتا ہے کہ اگر یہ سارے جہان والوں سے افضل نبی ہیں تو پھر ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کا مقام کیا ہے؟ یہ تو وہ سارے ہیں جن کے لیے اللہ فرما رہا ہے وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان سب کو عالمین پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر نبی اپنے زمانے میں، اپنے زمانے کے اندر تمام جہان والوں سے افضل ہوتا ہے، ہر نبی۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب پیارے ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور پھر اس کی تشریح رسول کریم علیہ السلام نے خود فرمائی۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ ارسلت الی الخلق کافۃ، اللہ نے مجھے اپنی ساری مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی فضیلت سب پر مسلم ہے۔ باقی جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی اپنے دور میں تمام جہان والوں پر فضیلت رکھتا تھا، لیکن اللہ نے ان سب کی فضیلتوں کو جمع کر کے شب معراج اپنے محبوب کے پیچھے کھڑا کر کے، اپنے محبوب کو مصلی امامت پہ کھڑا کر کے اللہ کریم نے بتا دیا کہ یہ جو پیچھے کھڑے ہیں یہ وہ انبیاء و مرسلین ہیں جو اپنے اپنے زمانے میں پورے عالمین پر، پورے جہان پر فضیلت رکھنے والے تھے، لیکن آج یہ سارے اس کے پیچھے کھڑے ہیں جو قیامت تک سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شب معراج سارے نبیوں کو حضور کی اقتداء میں کھڑا کر دیا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ ان نبیوں کے صالح ہونے کی اور ان کے ہدایت پر ہونے کی یہ بات بیان فرما رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے باپ دادا، وَذُرِّيَّاتِهِمْ اور ان کی اولاد، وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ چن لیا ان کو، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور ہم نے ہدایت دی ان کو سیدھے راستے کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کی اولادوں میں سے، ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کے بھائیوں میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے چن لیا اور چن کر ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دی۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، ولو اشرکوا اگر وہ شرک کرتے، اگر وہ شرک کرتے، لحبطا ضائع کر دیتا، ختم کر دیتا، عنہم ان سب کے، ما کانوا یعملون جو انہوں نے نیک عمل کیے تھے، وہ سب کے سب ضائع ہو جاتے، پھر کسی کا کوئی عمل قبول نہیں۔ ان نبیوں کو اللہ کریم جل جلالہ نے ساتھ ان کی ہدایت کا پہلے ذکر کیا کہ وَكُلًّا هَدَيْنَا، سب کے سب ہدایت پر، اور پھر آخر پہ فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اپنے زمانے میں تمام عالمین پر فضیلت والے، اور پھر کہا ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ اگر اللہ ان کو ہدایت کے لیے منتخب نہ فرماتا اور یہ شرک میں مبتلا ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ فرماتا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو انہوں نے جو کوئی نیک عمل کیے تھے اللہ سارے اعمال کو ضائع فرما دیتا۔ تو گویا اگر نبیوں کو یہ بات یاد رکھنی ہے، نبیوں سے شرک ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے نبیوں کو شرک کاٹنے کے لیے بنایا ہے، شرک کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ احتمال بھی نہیں ہے، وہاں پہ پاسبلٹی بھی اللہ نے نہیں رکھی
کہ پاسبل ہو سکتا ہے، نہیں، ممکن سے مابرا ہیں، وہ ممکنات میں سے نہیں ہے، کہ ممکن بھی نہیں کہ نبی شرک کرے، لیکن اللہ نے فقط ہمیں سمجھانے کے لیے کہ وہ اتنے اعلیٰ درجوں کے مالک میں نے بنائے، اتنی ان کی شان بڑھائی، ان کو ہدایت دی، اپنے زمانے میں ان کو فضیلت دی۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے عمل بھی ضائع ہو جاتے۔ ہم کس بات کی مولی ہیں، ہم سوچیں۔ تو اس لیے شرک ظلم عظیم ہے، ہمیں بچنا ہے ہر اس لفظ سے جو شرک کی طرف جا رہا ہے، ہمیں بچنا ہے ہر اس عمل سے جو شرک کی طرف جا رہا ہے یا اشارہ دے رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والی چیز شرک ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، اللہ فرماتا ہے پہلے کہا کہ اگر یہ شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے، البتہ یہ کون ہیں، اللہ اب ان کا تعارف کروا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ جن کو اللہ نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر آگے کہا فَإِن یکفر بِہَا، اگر یہ لوگ ہدایت کا انکار کر دیتے، پہلے کہا اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی، والحکم، حکم شریعت دیا، والنبوۃ، اور نبوت دی۔ پھر کہا فَإِن یکفر بِہَا ہؤلاء فقد وکلنا بِہَا قوما لیسوا بِہَا بکافرین، اللہ فرماتا ہے اگر یہ لوگ ان چیزوں کا انکار کر دیتے جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اگر یہ انکار کر دیتے تو کوئی بات نہیں تھی، کوئی بڑی بات ہی نہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وکلنا بہا، ہم پھر کیا کرتے، وکیل بناتے، وہ لے کے آتے ان کی جگہ پہ قومن، ایسی قوم لے کر آتے، لیسوا بہا بکافرین، جو ہماری ہدایت کا انکار نہ کرتی، ہم پھر ایسی قوم لے کے آ جاتے کہ جو ان چیزوں پر مقرر ہوتی اور وہ انکار نہ کرتی۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، سو آپ بھی ان کے طریقہ پر چلیں، یعنی دین ابراہیمی پر۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، فبہداہم، پس ان کی ہدایت پر، اقتدہ، تم بھی چلو، تاکہ جو ان کو ہدایت دی ہے سو آپ بھی ان ہدایت یافتہ لوگوں کے طریقہ پر چلیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، اس تبلیغ اسلام پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، ان هو الا ذکری للعالمین، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ذکر قرآن پاک کو بھی کہا گیا ہے، ذکر اللہ کو یاد کرنے کو بھی کہا گیا ہے، ذکر نماز کو بھی کہا گیا ہے، ذکر رسول کریم کو یاد کرنے کو بھی کہا گیا ہے، اور ذکر نصیحت کو بھی کہا گیا ہے۔ ذکر کا لفظ جو ہے یہ اتنے معانی کے اندر استعمال ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ ان لوگوں سے کہیے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجر نہیں مانگتا، ان ہوا الا، مگر یہ کہ الا ذکری للعالمین، کہ یہ تو بس ایک نصیحت ہے جو تمہیں کی جا رہی ہے تمام جہان والوں کے لیے، یہ قرآن پاک نصیحت بن کر آیا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو کہا کہ یہ ہماری قوی دلیل تھی جو ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دی، تو جو نبیوں کا منکر ہو جائے، نبیوں کا گستاخ اور بے ادب ہو جائے، اللہ تعالیٰ پھر اسے دو طرح کے عذابوں میں مبتلا کرتا ہے۔ پہلا عذاب کون سا ہے، اللہ اس کی عقل چھین لیتا ہے، بالکل اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ نماز بھی پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج ادا کرے گا، زکوٰۃ دے گا، اچھے کام بڑے کرے گا۔ جو نبیوں کا بے ادب ہو جائے، گستاخ ہو جائے، سب سے پہلی سزا اللہ اس کو یہ دیتا ہے، اللہ اس کی عقل ختم فرما دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے نیک عمل چل رہے ہیں، لیکن اس کے سارے نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا، اس کو جب وہ مرے گا تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک دنیا کا عذاب یہ ہے کہ اس کی عقل ختم،
اس کو دین کی سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ اس سے ختم فرما دے گا، اور آخرت کا عذاب یہ ہے قبر اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا، میدان آخرت میں اس کے لیے مشکلات ہیں، اور پھر اس کے بعد دائمی طور پر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم عطا فرمائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمایا، انہیں ہدایت دی، ہدایت دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑا کہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کے لیے وہ سارے کام کیے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا تھا۔ انہوں نے اللہ کے لیے پتھر کھائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے آگ میں جانا گوارا کیا۔ آپ جب انبیاء و مرسلین کی جو نبی آیا اللہ کا، جس کو بھی آپ دیکھیں گے، جتنے نبی آئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بڑے مصائب و آلام کا سامنا کرا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے بہت زیادہ مصیبتیں جو ہیں وہ جھیلی، لیکن حق پر ثابت رہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے انہیں بھیجا ہی حق پر ثابت رہنے کے لیے تھا۔ تو جو پھر منکر بنے ان کے، اللہ کریم فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہودی اور نصرانی وہ آتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار بھی کرتے، اور ساتھ یہ کہتے نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، ساتھ یہ کہتے کہ یہ جو محمد تمہیں کہتا ہے نا کہ مجھ پہ کتاب نازل ہوتی ہے، یہ کوئی کتاب نازل نہیں ہوتی، اللہ نے کسی بشر پہ کتاب نازل کی ہی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بشر بھی ہو اور نور کا کلام اس پر نازل کیا جائے؟ وہ انکار کرتے رہے۔ اللہ کریم کیا فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی۔ اب بظاہر وہ کیا کہہ رہے تھے؟ بظاہر وہ اللہ تعالیٰ کی شان بیان کر رہے تھے۔ پھر توجہ کریں، میں جملہ دہراتا ہوں۔ وہ نبی پاک کے پاس آتے اور حضور کو کہتے کہ اللہ بڑی اونچی شان والا ہے، اللہ بڑی اونچی شان والا ہے۔ نعوذ باللہ وہ کہتے اللہ تم جیسوں پہ اپنی کتاب نازل کرے گا، اللہ بڑی اونچی شان والا ہے، اللہ تو بڑا باکمال ہے، اللہ تم جیسے بشر پر قرآن نازل کرے گا۔ پہلے جملے میں وہ اللہ کی تعریف کرتے تھے کہ اللہ بڑی شان والا ہے، اللہ کی قدر کرتے تھے اپنے طرف سے کہ ہم تو اللہ کی بڑی قدر کرنے والے ہیں، ہم تو اللہ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ اپنا کلام ایسے بشر پر نازل کرے گا، یعنی وہ رسول کریم علیہ السلام کو ڈیگریڈ کرتے، اللہ کی شان بلند کرتے، کہتے اللہ اپنا کلام نازل کرے گا، اللہ نہیں ایسے بشروں پر کلام نازل کرتا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر کرنے کا حق ادا نہیں کیا۔ کب؟ فرمایا اذ قالوا، جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ کسی بشر پر ایسی چیز نازل نہیں کرتا۔ وہ یہاں پہ جرم کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو نبی پاک علیہ السلام کو انہوں نے بشر کہا، عام بشر سمجھا، علی بشر من شیء، اللہ کسی عام بشر پر ایسی چیز نازل نہیں کرتا، یعنی کتاب۔ ایک تو انہوں نے رسول کریم علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر سمجھا، دوسرا انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا۔ دو غلط کام کیے انہوں نے۔ اللہ پر بہتان کیا باندھا؟ اللہ تعالیٰ پر بہتان یہ باندھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، اللہ کسی کو کتاب کسی بشر پہ نازل نہیں کرتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو نبی علیہ السلام سے پہلے جس نبی کو وہ مانتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان پر بھی کتاب نازل کی۔ جس نبی کو عیسائی مانتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان پر بھی کتاب نازل کی۔ لیکن یہاں آ کے وہ اللہ پہ بہتان باندھ رہے ہیں کہ ما انزل اللہ علی شیء علی بشر من شیء، اللہ تعالیٰ کسی بشر پر کتاب نازل ہی نہیں کرتا۔ ایک تو انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا کہ اللہ کسی بشر پر کتاب نازل نہیں کرتا، دوسرا انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہا۔ یہ جب انہوں نے گناہ کیا، کبیرہ گناہ، اور ایسی غلط بات کہی کہ اللہ کو اس پہ آیا غصہ، اللہ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، او اللہ کی توحید کا نام لے کر اللہ کی بلے بلے کرنے والوں، تم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔
اللہ کی یہ قدر نہیں ہے کہ تم اللہ کے نبی کو ڈی گریڈ کر کے اللہ کی شان بیان کر رہے ہو؟ تم میرے نبی کو اپنے جیسا بشر کہہ کے میری قدر کر رہے ہو؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، تم نے میری قدر کی نہیں، میری قدر کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب پیارے، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کسی بشر پر کتاب نازل نہیں کرتا، قل، پھر آپ کہیے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، پھر اس کتاب کو کس نے نازل کیا جس کتاب کو موسیٰ لے کر آئے تھے؟ تم جو اب جھوٹ بول رہے ہو، اللہ پہ بہتان باندھ رہے ہو کہ اللہ کسی بشر پر کتاب نازل نہیں کرتا، قل، محبوب ان یہودیوں سے پھر پوچھئے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، جس کتاب کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، موسیٰ بشر ہی تھے، پھر ان پر کتاب کو کس نے نازل کیا تھا؟ محبوب ان سے پوچھئے نا ذرا۔ یہ مجھ پہ بھی بہتان باندھ رہے ہیں اللہ پہ، یہ اللہ پہ بہتان باندھنے کہ اللہ دیتا نہیں ہے نبیوں کو، اور آپ پہ بھی غلط باتیں کر رہے ہیں۔ جو موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے تھے، اللہ فرماتا ہے نوراً، وہ نور ہے، وہدن، وہ ہدایت ہے، للناس، لوگوں کے لیے، اس کے اندر ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ فرمایا محبوب اب جو آپ کا بشر کہہ کے انکار کر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ وہ موسیٰ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے بشر ہی تھے، جب اللہ نے ان کو کتاب عطا فرمائی ہے تو اللہ مجھے کتاب کیوں نہیں عطا فرما سکتا؟ یہ اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو دلیل عطا فرما رہے ہیں۔ تجعلونہ قراطیس، تم نے اس کے الگ الگ کاغذ بنا لیے۔ وہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، کون سی کتاب تھی؟ تورات۔ انہوں نے تحریف کی، اپنی اپنی مرضی کے اس کے صفحے بنائے، اپنی اپنی مرضی کے اس کے چیپٹر بنائے، اپنی اپنی مرضی کی اس کی چھوٹی چھوٹی کتابیں بنا لی۔ تجعلونہ، تم نے اس کتاب کو بنا لیا قراطیس، الگ الگ کاغذ، ٹکڑے کاغذوں کے چھوٹے چھوٹے اس کے جلدیں بنا لی۔ تبدونہا وتخفون کثیرا، تم ان کو ظاہر کرتے ہو اور ان میں سے اکثر حصے کو چھپاتے ہو۔ ظاہر کون سا وہ کرتے تھے؟ ظاہر وہ کرتے تھے جو ان کے اپنے مطلب کے لیے آیتیں آ جاتی، جن سے ان کا اپنا مطلب پورا ہو جاتا، اس کو ظاہر کر دیتے۔ جیسے یہ جعلی پیر ہے نا، وہ آیت کا مطلب من گھڑت مطلب، وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہوتے ہو۔ تو بہت سارے جعلی پیروں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، وہ کہتے جی اسی بھی اللہ دے عشق دے نشے وچ ہنے، اس واسطے نماز دے قریب نہیں جائیدا۔ اب یہ اپنی مرضی کا مطلب ہے، اللہ کے قرآن کے مخالفت میں اپنی مرضی کا مطلب گھڑا۔ اللہ نے جب وہ آیت نازل کی تھی تب لوگ شراب پی کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اور پھر نماز کے اندر اول فول ان کے منہ سے نکل جاتے تھے، غلط کلمات نکل جاتے تھے۔ اللہ کریم نے اس وجہ سے ان کو منع فرما دیا کہ جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو پھر نشے میں نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے کہا ہے ایمان والو۔ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، وہ شراب پی کے مسجد کے اندر آ جاتے، نماز پڑھتے، اور کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے شراب کی حالت میں نماز پڑھی تو انہوں نے غلط جملے ایسے ان کے منہ سے نکل گئے جو کفر تک لے کر جاتے تھے، تب اللہ کریم نے منع فرمایا۔ لیکن آج کل جعلی پیروں کا ایک ایسا گروہ موجود ہے جو کہتے ہیں جی دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں رب نے کہا ہے جب تم نشے میں ہوتے ہو تو نماز کے قریب نہ جانا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب تم بوٹی پیتے ہو، چرس پیتے ہو، شراب پیتے ہو، اللہ نے وہاں کسی کا ذکر نہیں کیا، مطلقاً نشے کی بات کی ہے۔ تو ہم بھی اللہ کے عشق کے نشے میں ہوتے ہیں، اس لیے نماز کے قریب نہیں جاتے۔ تو یہ وہ مطلب ہے جو انہوں نے خود سے گھڑ لیا۔ جیسے یہودی اپنے مطلب کا اپنے ذات کے لیے جو فائدے کا مطلب تھا اس کو گھڑ لیتے اور کہتے کہ یہ آیت اس لیے اتری ہے۔ انہوں نے تورات کے ساتھ پھر یہی کیا کہ تورات کے کچھ صفحات الگ کر لیے جو ان کے مقصد کے تھے، ان کے مطلب کے تھے، اور جو ان کے مخالف جاتے تھے کہ زنا کرنے والے کی سزا یہ ہے، چوری کرنے والے کی سزا یہ ہے، ملاوٹ کرنے والے کی سزا یہ ہے، حقوق العباد تلف کرنے والے کی سزا یہ ہے۔ جب سزاؤں کا ذکر جن پیجز پہ تھا ان کو وہ چھپا لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے کہا، فرمایا تبدونہا
وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، تم اس میں سے چند ایک کو ظاہر کرتے ہو اور زیادہ کتاب جو ہے اس کو چھپاتے ہو۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا، اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں وہ علم دیا گیا جس کو نہ تم جانتے تھے، وَلَا آبَاؤُكُمْ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، جس کو نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے نہ تم جانتے تھے، تمہیں وہ علم دیا گیا۔ قل، اے محبوب آپ کہیے، اللہ ثم یرہم ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر اللہ ہی ہے، پھر اللہ ہی نے اس کتاب کو نازل کیا جس کا نام قرآن رکھا گیا۔ قل اللہ، آپ ان سے کہیے وہ اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر ان کو چھوڑ دیا کہ وہ اپنے خیالات کی دنیا میں بھٹکتے پھریں۔ اس کا خوضہم کا مطلب ہے کج بحثی، یعنی ایسے عمل کے اندر ان کو اللہ کریم نے چھوڑ دیا کہ جہاں وہ خیالی دنیا کے اندر آباد تھے، پھر اللہ کریم نے ان کو اس کے لیے چھوڑ دیا کہ وہ اس کے اندر ہی کھیلتے رہیں، خیالی پلاؤ پکاتے رہیں اور اس کے اندر ہی وہ کھیلتے رہیں۔ وہ اپنی مرضی کا دین انہوں نے گھڑ لیا، یعنی ان کو سزا یہ دی گئی کہ جب انہوں نے تورات کے احکامات کو تبدیل کیا، اس میں سے جو باتیں حق پر تھیں ان باتوں کو چھپا لیا، جو باتیں ان کے مطلب کے لیے تھی۔ مطلب کے لیے کون سی آیتیں تھیں؟ میں تھوڑا آپ کو ایک جملہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اے بنی اسرائیل، تمہیں پورے جہان پر فضیلت دی گئی، تم پر آسمان سے رزق نازل کیا گیا، تمہارے لیے زمین کشادہ کر دی گئی، تمہارے لیے مال کی فراوانی عطا کر دی گئی۔ یہ باتیں جو ان کی شان میں تھیں، ان کو وہ لوگوں کے سامنے پڑھتے، ظاہر کرتے کہ ہماری شان میں اللہ نے یہ کہا، ہماری شان میں اللہ نے یہ کہا، ہم بڑے افضل ہیں، ہم بڑے اعلیٰ ہیں، ہمارا بڑا اللہ کے نزدیک مقام و مرتبہ ہے۔ اور جو زجر و توبیخ کی باتیں تھیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب کی باتیں تھیں، جن وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے اپنی رحمت کا منہ دور کیا، ان باتوں کو وہ چھپا لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو پھر اللہ کریم نے ان کو ان کے خیالی دنیا میں چھوڑ دیا کہ تم اسی کے اندر کھیلتے رہو، جو تمہارے دل میں آتا کرتے رہو۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، مبارکن، یہ برکت والی ہے، مصدق الذی بین یدیہ، اور یہ ان اصل آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل کی گئی۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ مکہ والوں، ومن حولہا، اور مکہ کے گرد و رواں میں رہنے والے لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے ڈراتے رہیں۔ وَلِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈراتے رہیں، أُمَّ الْقُرَىٰ، ام القریٰ مکہ مکرمہ کو کہا جاتا ہے۔ آپ مکہ مکرمہ، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو اس کتاب کے ذریعے ڈرائیں۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور ان لوگوں کو ڈرائیں جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے فرما رہا ہے، محبوب پیارے، آپ کو وہ کتاب دی گئی جو پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، آپ اس کتاب کے ذریعے ڈرائیں۔ ڈرایا کس کو جاتا ہے؟ جو پہلے نہ ڈرتا ہو۔ اصول تو یہی بنتا ہے کہ نہیں ہمارے ذہن کے مطابق، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے محبوب پیارے آپ اس کتاب کے ذریعے ڈرائیں۔ کس کو؟ والذین یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کو ڈرائیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں ڈرانا ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویؤمنون بہ، اور جو کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر، ان کو ڈرائیں۔ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کو ڈرائیں۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو ڈرائیں جو نماز نہیں پڑھتے، ان کو ڈرائیں جو قرآن نہیں پڑھتے، ان کو ڈرائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ آپ دیکھیے، آخرت پر یقین رکھنے والا بندہ یقیناً متقی ہوگا،
ہر وقت اس کے دماغ کے اندر یہ بات چلتی رہے گی. وہ بے ایمانی کرنے لگے گا، اس کے دل سے آواز آئے گی آخر پیش ہونا ہے. وہ ظلم کرنے لگے گا، اندر سے آواز آئے گی آخر پیش ہونا ہے. وہ غلط بات کہنے لگے گا، اندر سے آواز آئے گی آخر پیش ہونا ہے. جو آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ تو پہلے ہی بڑا ڈر رہا ہے. جو نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ تو پہلے ہی بڑا ڈر رہا ہے. جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے وہ تو پہلے ہی بڑا ڈر رہا ہے. اللہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ محبوب اس کتاب کے ذریعے آپ آخرت پر یقین رکھنے والوں کو ڈرائیں، آپ اس کتاب پر ایمان رکھنے والوں کو ڈرائیں، آپ نماز پڑھنے والوں کو ڈرائیں. کیا بتایا جا رہا ہے؟ سمجھ سے باہر نہیں ہے بات. ڈرانا تو ان کو چاہیے جو نماز کے قریب نہیں جاتے، ڈرانا ان کو چاہیے جو ظلم و ستم کرتے ہیں، ڈرانا ان کو چاہیے جو اللہ کو بھول بیٹھے ہیں. اللہ کریم جل جلالہ یہاں یہ اشارہ دے رہا ہے محبوب ان کو ڈرا کے رکھیں. یہی وہ لوگ ہیں جو ثابت قدمی سے آگے جائیں گے. میں ان کو جنت میں اپنا دیدار کرواؤں گا. آپ ان کو پاک صاف رکھیں. جتنا ان کو ڈرا کے رکھیں گے نا، بچہ ہے نا، بچے کی ماں تربیت کرتی ہے، وہ ابھی معصوم ہے، گناہ نہیں کرتا، لیکن ماں باپ دونوں اس کو سمجھاتے ہیں بیٹا یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، یہ بات نہیں کرنی، وہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. ماں باپ اس کو، ابھی وہ کچھ کرتا نہیں ہے، وہ معصومیت کی حالت میں، عرف عام میں. ویسے تو معصوم کا لفظ جو ہے وہ نبیوں کے لیے، فرشتوں کے لیے بس، اس کے علاوہ معصوم کوئی نہیں. ہاں نبی علیہ السلام کے اہل بیت محفوظ عن الخطا ہیں، لیکن ہم بچے کو معصوم کہتے ہیں عرف عام میں کہ یہ گناہ گار نہیں ہے. جیسے بچے کی ہم تربیت کرتے ہیں نا، بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے پھر بھی ماں اس کو گالیاں نکالنے سے منع کرتی ہے. بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، باپ پھر بھی اس کو برے دوستوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے. بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے پھر بھی ماں اس کو بازار میں برے دوستوں کے ساتھ کھیلنے سے منع کرتی ہے. اسی طرح اللہ کریم جل جلالہ کے جو بندے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے محبوب جو بچ گئے ان کو بچا کے رکھنا، جو بچے ہوئے ہیں انہیں بچا کے رکھنا. یہ پاک صاف ہے، ان کو پاک صاف ہی رکھنا. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان لگائے جھوٹا، جو اللہ پر بہتان لگائے جھوٹ بول کر. او قال اوحی الیہ، یا کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف بالکل وحی نہیں کی گئی. ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، اور جو یہ کہے کہ میں ان قریب ایسی چیز نازل کروں گا جیسی اللہ نے نازل کی ہے. ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور اے مخاطب کاش تو وہ منظر دیکھے کہ ان ظلم کرنے والوں کو غمارات الموت میں مبتلا دیکھے گا، موت کی سختیوں میں مبتلا دیکھے گا. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے. اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے اور جو یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. یہ نبیوں کے علاوہ کسی نے کہا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے؟ یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا ہے. مرزائیوں کا جو بڑا تھا نا مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے بھی کہا مجھ پہ وحی. جتنے نبوت کے جھوٹے دعوے دار آئے آج تک، سب یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، لیکن اللہ کریم جل جلالہ انکار فرما رہا ہے. رب فرماتا ہے نہیں، میں نے جن کو نبی بنا کر بھیجا ان پر وحی بھیجی ہے. جو ان کے علاوہ نبی آخر الزمان کے بعد جو کہے گا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، بہتان باندھتا ہے. اور جو قادیانیوں کا، مرزائیوں کا جو بڑا تھا نا مرزا غلام محمد قادیانی، وہ تو اتنا دجال اور اتنا جھوٹا شخص تھا. وہ کہتا تھا مجھ پہ بھی وحی آتی ہے. اس سے پوچھا گیا وحی کون لے کے آتا ہے؟ کہتا فرشتہ. اس سے پوچھا گیا تیرے فرشتے کا نام کیا ہے؟ کہتا ٹیچی ٹیچی. اس کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے نام اس کا، ٹیچی ٹیچی. یہ اس کا فرشتہ تھا جو اس پر وحی لے کر آتا تھا، اور اتنا الو کا پٹھا تھا. آپ اللہ تعالیٰ ویسے آپ کو محفوظ ہی رکھے، اس کی کتابیں نہ پڑھیں. ویسے اگر آپ کو مطالعہ کا شوق ہو، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو پھر آپ اس کی کتابیں پڑھیں، نیٹ پہ جا کے سرچ کریں.
اس کی کتابوں میں اتنا گند لکھا ہوا ہے، اس نے اتنی واہیات بکواسات کی ہیں کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ پھٹنا شروع ہو جائے گا پڑھ کے۔ اللہ پر بہتان، رسول کریم علیہ السلام پر، سیدہ کونین پر، سیدہ عائشہ صدیقہ پر بڑے اس نے واہیات بکواسات کیے۔ اور اپنے بارے میں اس کا کیا خیال تھا، ساری زندگی اس کو یہ نہیں پتہ چل سکا کہ میرا جینڈر کیا ہے، میں میل ہوں کہ فیمیل ہوں۔ کہتا کبھی مجھے احتلام ہو جاتا ہے، کبھی مجھے حیض ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنی کتابوں میں خود ہی وہ ایسا ذلیل بندہ تھا۔ تو خیر میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ظالم اور کاذب کہہ رہا ہے قرآن پاک میں، جو نبیوں کے علاوہ یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے یا یہ کہے کہ مجھ پر کتاب نازل ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے بندے جو ایسی باتیں کرتے ہوں گے، رب فرمائے گا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اے مخاطب ان قریب تو دیکھے گا ایسے ظالموں کو کہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے اس کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے۔ اخرجوا انفسکم، اور کہیں گے نکالو اپنی جانوں کو۔ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اور آج تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا، ذلت والی سزا دی جائے گی، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اللہ پر ناحق بہتان باندھنے کی وجہ سے، وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے سے تکبر کرتے تھے، اس وجہ سے آج تمہیں ذلت والی موت دی جائے گی، ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، یہ زندگی چند روزہ ہے، کبھی بھی تکبر میں آ کر اللہ تعالیٰ کا انکار نہ کر دینا۔ ابھی چند 3-4 جمعے پہلے شاید ایک دوست نے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا جی گھر میں لڑائی ہوئی ہے، تو باتیں کچھ ہوئی، تو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تو اللہ کو نہیں مانتی؟ غصے میں وہ کہتی ہے نہیں مانتی۔ میں نے اس کو کہا تو شریعت کو انکار کرے گی؟ کہتی ہاں میں شریعت کا انکار کروں گی۔ ہمارا غصہ دیکھیے، یہ ساری باتیں فرشتہ نوٹ کر رہا ہے۔ کبھی غصے میں بھی ایسا لفظ نہ بولیے جو اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کی شریعت کے انکار پر مبنی ہو۔ ایسے لوگوں کا پھر حال بڑا برا ہے۔ اللہ نے فرمایا غمرات الموت، اللہ ان کو موت کی سختیوں کے اندر مبتلا کرے گا۔ گناہ گار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی کوئی نہیں۔ گناہ گار کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دروازے کھولے ہوئے ہیں، لیکن یہ گناہ نہیں ہے، یہ غداری ہے، یہ تکبر ہے کہ بندہ اپنے غصے میں اپنے آپ سے اتنا باہر ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے غصے میں آ کے اللہ کا ہی انکار کر دے، اللہ کی شریعت کا انکار کر دے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لا کر تکبر میں آ جائے، اللہ کا انکار کر دے، اللہ کی آیتوں کا انکار کر دے، پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ میٹھا بول بولنا چاہیے، معتدل رہنا چاہیے، بڑا بول نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔